ہم جب ڈپریشن کی بات کرتے ہیں، اسٹریس کی بات کرتے ہیں، انگزائٹی کی بات کرتے ہیں اور دوسرے اور دماغی امراض کی بات کرتے ہیں، تو ہم اس بات کو بالکل اپنے ذہن سے نکال دیتے ہیں کہ خالی نیورو ٹرانسمیٹرز کی پرابلمز کی وجہ سے یا میل فنکشننگ آف نیورو ٹرانسمیٹرز کی وجہ سے یا پھر کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے یہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ ایک اور بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو ان بیماریوں کو کاز کرتا ہے، وہ ہے ہماری اللہ سے اور قرآن سے دوری۔ ہمیں اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ مینٹل ہیلتھ ایشوز از اے ریالٹی، وی شوڈ ناٹ سے نہیں کچھ نہیں ہوتا، یہ سب خرافات نہیں، پرابلمس ہوتی ہیں۔ جس طرح کسی جسم کے دوسرے حصے میں پرابلمس ہو سکتی ہیں، یہ بیماری ہو سکتی ہے، اس طرح دماغ میں بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم اللہ کی طرف لو لگائیں، بار بار قرآن سے اپنا علاج کریں اور قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن سے اپنا رشتہ نہ توڑیں، تو یہ بیماریاں کم ہوتی ہیں۔ سورہ مزمل جو سب سے افیکٹو ہے، سورہ مزمل پڑھ کے دم کریں، اپنے گھر پہ دم کریں، اپنے بچوں پہ دم کریں، اپنے بہن بھائیوں پہ دم کریں، پانی پہ دم کر کے سب کو پلائیں۔ سورہ مزمل کا روزانہ آپ ورد رکھیں اپنے گھر میں، دن میں ایک دفعہ کسی بھی جگہ بیٹھ کے پڑھ لیں، لیکن اونچی آواز سے پڑھ لیں۔ صبح اور شام کے اذکار، رات کے وقت آپ جب سونے جائیں تو سوتے وقت بالکل آنکھیں بند نہ کریں جب تک آپ اپنے رات کے اذکار نہیں پڑھ لیں۔ منیمم بھی آپ نے معوذتین پڑھنے، یعنی قل جو ہیں تینوں پڑھنے، چاروں پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ آیت الکرسی پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، ٹھیک ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کو رات کو پڑھ لیتا ہے اس کو پوری رات کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، تو آپ نے پڑھے بغیر سونا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کریں، اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، آپ کو تمام قسم کی بیماریوں اور آفات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ ملے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ فاللہ خیر حافظ وہو ارحم الراحمین خود پڑھیں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، میننگ سمجھ کے پڑھیں گے۔ جس طرح اگر آپ کے سامنے کوئی چائنیز جاپنیز میں بات کر رہا اور آپ کی مادری زبان اردو ہو تو آپ کو سمجھ نہیں آتی نا، تو آپ کو سمجھ کیسے آئے گا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں؟ تو قرآن کی جو بھی آیات ہیں، جو بھی دعائیں ہیں، جو بھی اذکار ہیں، ان کو سمجھ کے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ جب تک آپ یا ودودو پڑھتے رہیں گے اور آپ کو یا ودودو کا مطلب نہیں معلوم ہوگا تو آپ کے دل میں کیسے اترے گا اور روشنی کیسے اجاگر ہوگی اللہ تعالیٰ کے اس پاک نام کی، ٹھیک ہے نا۔ تو اذکار اور صبح کے اذکار سبحان اللہ، استغفر اللہ، الحمدللہ پڑھیں، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگیں معوذتین پڑھ کے کہ شیطان مردود آپ سے، آپ کے گھر سے اور آپ کے لوگوں سے دور رہیں۔